بھی کر رہے ہیں ہندوستان والے، ہم بے نشان کے گاتا تم ہو نشان والے، سب بے زبان آقا تم ہو زبان والے، کہ غربت پہ رحم کرنا مجبور بے بسوں پر، غربت پہ رحم کرنا مجبور بے بسوں پر، غربت پہ رحم کرنا مجبور بے بسوں پر، فریاد کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں ٹوٹے مکان والے، فریاد کر رہے ہیں ٹوٹے مکان۔ یہ شاعری جو ہے، یہ کلام جو ہے زمانے کے مشہور و معروف ولی کامل کا ہے، سرکار بیراز جابری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہی ہے ظالم محل و مقام، کربلا کا منظر یاد کرو، یہ کربلا کے اوپر لکھا گیا سمجھو۔ یہ ٹوٹے مکان والے کون ہیں؟ امام حسین کے ابا، ماں، امام حسین کے خاندان کیا ہے، ایک چھوٹے سے ٹوٹے مکان میں رہتے ہیں۔ یہ کہاں رہتے ہیں؟ محل و مقام۔ کون ظلم کیا کربلا میں؟ یہ کہاں رہتے تھے؟ اس بات پر غور کریں، اس پر یہ لکھا گیا کلام، لیکن وہی ہے ظالم محل و مقام والے، کہ لیکن وہی ہے ظالم محل و مکان والے، فریاد کر رہے ہیں ٹوٹے مکان والے، ہم بے نشان کے ہم بے نشان کے داتا تم ہو نشان والے، سب بے زبان آقا۔ سب بے زبان آقا، سب تو ہم بول رہے ہیں، سب تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کون سا زبان ہمارا کھلا نہیں؟ وہ حضور کا کھلا ہوا، وہ زبان سب کو حاصل کرنا چاہیے، روح کا زبان، یعنی حضور کا دم اپنا ہی اوپر اتارا ہوا ہمارے نبوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو دم ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی دم حضور کا غافل نہیں رہتا تھا۔ یہ زبان ہم لوگ کا کھلا نہیں، ہم لوگ یہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، دم سے کلمہ نہیں پڑھتے، روح سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہم روح سے جب کلمہ پڑھیں گے تب حضور کا وہ زبان ہم کو ملے گا۔ بولتی ہم ابھی وہ سب بے زبان ہے، ہمارا روح کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ جس دن روح کلمہ پڑھے گا سمجھو حضور والا زبان تم کو مل جائے گا۔ حضور روح کا کلمہ معراج سے لے کے آئے گا، زبانی کلمہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ آپ نے امت کو کیا پڑھائے؟ لا الہ الا اللہ آدم شفیع، لیکن خود کیا پڑھے؟ حضور کا کلمہ پڑھے، سب حضور کے امت اسی لیے۔ تو اسی لیے جو ہے حضور ہمارا کون سا زبان کھولنا ضروری ہے؟ جس زبان کو قبر میں پوچھا جائے گا، جو زبان اللہ سنتا ہے، یہ زبان سب سنتا ہے، اللہ ایک زبان سنتا ہے، وہ زبان حضور کا کھلا ہوا، وہ زبان ہمارے اندر بھی ہے لیکن ہم ابھی تک بول نہیں پائے، اسی لیے بول رہے ہیں ہم سب یہ زبان آپ کا آخر زبان والے، وہ زبان ملنا چاہیے۔ ہم بے زبان آقا تم ہو زبان والے، کہ ہم درد کوئی اپنا نہ کوئی دوسرا ہے، ہم درد کوئی اپنا نہ کوئی دوسرا ہے، ہم درد کوئی اپنا نہ کوئی دوسرا
سب کے ہو نگہباں، تم سب کے ہو نگہباں، تم آنے بانے والے، تم سب کے ہو نگہباں، تم آنے بانے والے، ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسے مجانے والے، کہ مہتاب شاہبلی تو کلمے کے رازداں ہے، کہ مہتاب شاہبلی تو کلمے کے رازداں ہے، مہتاب شاہبلی تو کلمے کے رازداں ہے، کلمہ ہمارا ایمان، کلمہ ہمارا ایمان، عرفان کی شان والے، کلمہ ہمارا ایمان، عرفان کی شان والے، ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسم جانے والے۔ اور میں آخری شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ آقا مدینے والے، رحمت کی شان والے، ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسم جانے والے، کہ میں پیر عادل، میں خاک پا تمہارا کہتے ہیں پیر عادل، میں خاک پا تمہارا کہتے ہیں پیر مرشد شیطان میں تمہارا، شیطان میں تمہارا، تم میری جان والے، شیطان میں تمہارا، تم میری جان والے، ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسم جانے والے، آقا مدینے والے، رحمت کی شان والے، ہوتے ہیں تم پہ قربان ہر جسم جانے والے۔ محترم حضرات، اب آپ تمامی حضرت بتائے کہ حضور کے دم سے یہ کل کائنات ہے یا نہیں؟ حضور کے دم سے یہ کل کائنات ہے یا نہیں؟ جب یہ کل کائنات جب حضور کے دم سے ہے تو ہم سب حضور کے دم سے غافل کیوں ہیں؟ تو ہم سب پیارے آقا علیہ السلام کے دم سے غافل کیوں ہیں؟ لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف جہانگیر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بھی دم، جو بھی سانس ذکر الہی کے بغیر نکلتا ہے وہ مردہ ہے۔ لطائف اشرفی میں نحن یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، جو بھی دم، جو بھی سانس اللہ کے ذکر کے بغیر آنا جانا کرتا ہے وہ مردہ ہے، اس کا مثال ایک چوپائے جانور کے معنی میں۔ تو محترم حضرات، اب تمامی حضرات کے نزدیک میرے پورے، پھر آپ کہیں سے بھی مرید ہیں، کسی بھی سلسلے سے آپ طالب بن کر اس راز کو حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کلمے کا دم، یعنی سرکار دو عالم نور مجسم احمد مختار جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دم، توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس راز کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ جو عاشق رسول حقیقت میں ہوتا ہے وہ سرکار کے دم سے غافل نہیں رہتا، نہیں تو ایسے نام لیوا ہزاروں عاشق رسول ہے جو قبر میں جا کر سڑ گئے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کے جسم کو مٹی ٹچ نہیں کر سکتا، کہ اسی پہ دو شعر میں اب تک پہنچا۔ اس کے بعد میں اپنے پیر و مرشد کے حوالے کرتا ہوں کہ زمین میں نہیں ہو
زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں شبنم شبو نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں شبنم شبو نمی قطرے، وہ جس من میں سما جائے، وہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر پیر و مرشد نے بہت ہی عشق میں ڈوب کر اس شعر کو آپ نے لکھا ہے، ملاحظہ کریں کہ راز کلمہ طیب سب حاصل کر لو دنیا والو، کہ راز کلمہ طیب سب حاصل کر لو میرے دوستو، یہ جس دم میں سما جائے، یہ جس دم میں سما جائے، وہ دم میلا نہیں ہوتا، اسی دم میں سما جائے، وہ دم مردہ نہیں ہوتا، یہ جس دم میں سما جائے، وہ دم مردہ نہیں ہوتا، کہ راز کلمہ طیب سب حاصل کر لو میرے دوستو، یہ جس دم میں سما جائے، وہ دم مردہ نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ اور حجت کے حوالے میں پیش کرنے سے قبل میں دو شعر اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ زبان سے جو کلمہ پڑھے گا مسلمان، زبان سے جو کلمہ پڑھے گا مسلمان وہ کلمے کا شائدہ نہیں ہے، زبان سے جو کلمہ کہے گا مسلمان وہ کلمے کا شائدہ نہیں ہے، ہزاروں دفعہ تم پڑھے ہو زبان سے مگر دل سے پڑھنے کو آتا نہیں ہے، ہزاروں دفعہ تم پڑھے ہو زبان سے مگر دل سے پڑھنے کو آتا نہیں ہے۔ اور آگے سرکار پیر عادل فرماتے ہیں، کرو تم جمع ہو کے کلمے کی تصدیق، کرو تم جمع ہو کے کلمے کی تصدیق، کرو بعد پھر مل کر تلقین و تحقیق، حشر میں خدا اگر جو پوچھے برادر تو شرمندہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے، حشر میں خدا اگر جو پوچھے برادر تو شرمندہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اسی پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کہا کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہوں دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد،
تھوڑا سا اور دور کر دو اس کو، پکڑ رہے ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ ہم نہیں آتے خدا را ہند میں آؤ. مدینہ ہم نہیں آتے خدا را ہند میں آؤ. مدینہ ہند بن جائے ہمارا یا رسول اللہ. مدینہ ہند بن جائے ہمارا یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھا دو چہرے انور تمہارا یا رسول اللہ. دکھا دو چہرے انور تمہارا یا رسول اللہ. میری آنکھوں میں بس جائے نظارہ یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محمد نام ہے جن کا اصل میں نور ہے رب کا. محمد نام ہے جن کا اصل میں نور ہے رب کا. کوئی کیا سمجھے گا رتبہ تمہارا یا رسول اللہ. کوئی کیا سمجھے گا رتبہ تمہارا یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله تعالى صدق الله مولانا علي العظيم. صدق بلغ رسوله النبي الكريم. نحن ولا ذلك من الشاهدين من الشاكرين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. سب سے پہلے ہمارا خاص کر کے اس کو تھوڑا سا کونے میں کر دیتا نا. میں یہ نہیں جائے گا کہ چارجر سر نہیں جائے گا. چل جائے ہے تار ہے. بس تھوڑا چھپا دو میرے سے چھپا دو تھوڑا. اس طرف سب سے پہلے ہمارا مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
सिद्क दिल से सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको कई खानदानों से, कई कबीलों से और दूर दराज से हम सबको अल्लाह ताला एक जगह जमा किए। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर हम्द और सना के लिए ये अल्लाह ताला सबको तौफीक नहीं देता। जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है अपनी जमात, अल्लाह ताला खुद अपने जमात में दाखिल करके अपने सुन्नत पर अमल कराते हैं, वो है मिलाद नबी। अल्लाह ताला सबसे पहले सरवर कायनात के नूर को अल्लाह ताला पैदा किया और तब से मिलाद चालू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो हम लोग मनाने लगे, लेकिन मिलाद सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल्लाह से एक नूर बाहर आया, अल्लाह ताला ने कहा मेरे नूर से मेरे हबीब को बनाया और उस नूर का नाम क्या रखा? सबसे अव्वल, कुछ नहीं बनाया जाए, कुछ नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब से पैदा हुआ, कब आया, कब अल्लाह ताला पैदा किया? अल्लाह ताला रोज़े अज़ल में अल्लाह ताला खुद को नहीं पहचानता था कि मैं खुद को जानूं, खुद को पहचानूं और मुझे भी लोग जाने पहचाने। उसके वास्ते एक छुपा हुआ खजाना था अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने खुद चाहा और खुद के अंदर से नूर बाहर लाया और नाम क्या रखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तब से उसी नूर से तमाम अरवाह को बनाकर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ ये मिलादुन नबी हुजूर पर दरूद का महफिल, ये अल्लाह ताला का अमल है। अल्लाह ताला हुजूर पर दरूद मुझे अज़ल से भेज रहा है। 24 घंटा 24 आवर्स हम लोग खाते पीते सोते जागते हैं, अल्लाह को सब नहीं है। अल्लाह क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? हर वक्त क्या करता है? जिक्र हबीब यानी दरूद भेजता है हुजूर पर, और कुछ काम नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इस बात को नाज़िल फरमाया, क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहू, मैं और मेरे फरिश्ते मलाइक मेरे हबीब पर दरूद भेजता हूँ। ये मिलाद किसने शुरू किया? आज का उलमा, आज का मुल्ला अगर मना करे या कोई फिरका अगर मना करे मिलाद मनाने को, किसको? अल्लाह ताला को मना कर सकता है? ये अल्लाह ताला दरूद शरीफ ऐसा अमल है, ये किसका सुन्नत है? अल्लाह का सुन्नत है। किसका? अल्लाह का सुन्नत बड़ा है कि हुजूर का सुन्नत बड़ा है? अल्लाह बड़ा है कि हुजूर बड़ा है? तो किसका सुन्नत बड़ा है फिर? ये मिलादुन नबी बोले तो ये अल्लाह का सुन्नत है। ये दरूद शरीफ भेजना, अल्लाह इस दरूद का इमाम भी है, इमामत करता है, हम लोग को सिखाता है। लेकिन ये दरूद हम लोग को कैसा नसीब हुआ मालूम है किसी को? ये खाली फरिश्ते और अल्लाह के ऊपर था। ये आयत जब उतरा, ये आयत का जोड़ा जो है उसके आगे का आयत नहीं उतरा था। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जो हम लोग के ऊपर जो आयत उतरा, कब उतरा? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत नाज़िल हुआ और हुजूर के ज़ुबान से जब ये आयत बाहर आया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के बारगाह में, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते आप पर दरूद भेजते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता हमें भी अल्लाह ताला मौका देता है। ये उनके दिल की आवाज, ये ऐसे सिद्दीक़ अकबर नहीं बना, उनके दिल के अंदर हुजूर के इश्क अल्लाह ताला खुद पैदा किया इस बात से कि मैं और मेरे फरिश्ते जब भेजते हैं तो उम्मत में सबसे पहले इस बात का एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात ये नियत करना चाहिए कि हमें भी मिल जाए। तो अल्लाह ताला ये बात खुश होकर
اللہ تعالیٰ فوراً یہ آیت نازل کر دیا. ان کی بات پورا نہیں ہوا کہ آیت نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود اور سلام بھیجو. یہ اللہ کا حکم ہے. کوئی منع کرتا ہے تو اللہ کیا ہوگا؟ اسی لیے جو ہے کسی کا منع نہیں سننے کا اس معاملے میں، یہ میلاد کے معاملے میں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتا ہے، اور مومن کرام درود بھیجنے پر اس درود کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 مقام سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مقام دے گا. ہم عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتے، ہم مدرسے میں حاصل نہیں کر سکتے، ہم کالج میں یونیورسٹی میں حاصل نہیں کر سکتے. جو مرتبہ جو درجہ اللہ تعالیٰ کہتے ایک بار درود بھیجو، سب جمع ہو کے نہیں، اکیلے جمع ہو کے کرو تو بہت بڑی بات ہے. ہم سب جمع ہو کے محفل کرنا، میلاد کرنا، یہ تو، لیکن ایک بار اگر تم درود بھیجو میرے حبیب پر، میں تمہارا 10 ایسے گناہ مٹا دوں گا جو فرشتے نہیں جانتے، سری اور خفی گناہ. میں دل کو جانتا ہوں کہ دل کے اندر سے باطنی طور پر جو گناہ ہوتا تم سے، تم درود بھیجو گے 10 ایسے گناہ مٹا دوں گا، اور 10 ایسے نیکی لکھ دوں گا. تو نماز پڑھ کے، روزہ کر کے، حج کر کے، زکات دے کے تم حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں جسمانی عمل رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے جو نیکی حاصل نہیں کر سکتے، ایک بار میرے حبیب پر درود بھیجو گے میں 10 ایسے نیکی لکھ دوں گا جو فرشتے لکھ نہیں سکتے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور 10 ایسے درجے جو دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی ادارے میں تعلیم لے کر بڑے سے بڑے علامہ، بڑے سے بڑے عالم مفتی بن کر بھی جو ڈگری حاصل نہیں کر سکتے، ایسا 10 ڈگری میں تمہارے اوپر کر دوں گا. 10 درجہ ایسا بلند کر دوں گا جو دنیا میں کوئی کتاب پڑھ کے، کوئی مدرسہ میں پڑھ کے کوئی بھی نہیں دے سکتا. اس کا زندہ ثبوت کرتے ہیں کہ وقت کا کمی ہے، وقت کا قلت ہے، اس لیے میں زیادہ جس بات کو میں نے قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کیا، اس کا جو ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر اس کا جو ہے نورانی حکمتی بیان تھوڑا سا نصیحت کریں گے. کیونکہ علماء دین سے آپ لوگ 1400 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن صوفیاء کرام، فقراء کرام، اولیاء کرام کا جو ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، مقصد بیان کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے اس درود کے معاملے، فضیلت کے معاملے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہوں گے. وہ کوئی مدرسہ میں، مولانا سے پوچھو، کوئی مدرسہ میں پڑھا کیا، کوئی مدرسہ میں جا کے علامہ کا لقب حاصل نہیں کیا. وہ کیسے حاصل ہوا اسے معلوم ہے؟ اس کا راز ایک دن جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھولتے اس بات کو، جو مجھے علامہ کا پورے دنیا کے اندر، فارسی میں پورے دنیا کے اندر آپ کو علامہ کا نام سے پہچانا جاتا ہے. آپ کے شاعری اردو میں، فارسی میں، ہر زبان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑے بڑے اس کے اندر مشاعرہ ہوتا ہے، اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور ان کی تعریف دنیا میں ہے. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی کسی ان کا استاد ہے شاعری کا، اور نہ کوئی مدرسے میں جا کر علامہ کا لقب حاصل کیا. آپ کو پوچھا گیا کہ آپ پوری دنیا مجھے علامہ بولتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اور میرا قلم جو ہے اتنے بڑے بڑے لفظ کو کیسے اس قلم کی نوک پر آیا؟ آپ نے اس کا کیا فرمایا؟ آپ سنیں گے تو درود پڑھنا بھولیں گے نہیں. آپ نے 1 کروڑ درود پڑھا حضور پر. کتنے؟ جن کے 1 کروڑ درود بھیجا، اس کے بعد قلم پکڑا، قلم چلتا گیا، اور آپ پورے دنیا میں مشہور ہو گئے. درود کا فضیلت ایک بتایا خالی میں، ایک آدمی کا. کئی ایسے اولیاء کرام ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے درود بھیجنے کا، ہر چیز کا، ہر عمل کا ایک نیت ہوتا ہے. جیسا سجدہ اللہ کا سوا کسی کو نہیں ہے، اسی لیے سجدہ جو ہے نیت کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہمیں نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا، ہمیں اولیاء کرام، صوفیاء کرام
गौसे पाक, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े औलिया किराम, ये उलमाए किराम की बात नहीं कर रहे, उन लोग का दुरूद भेजने का अंदाज कैसा है वो हम सिखाते थोड़ा, ताकि तुम लोग भी सीख जाए, बिना उस्ताद पकड़े हम कर देते उसे। यानी आप लोग जो है बुजुर्गान दीन, पीरान उज़्ज़ाम को जो है कदम बोशी को जो है उनकी इज्जत और तौक़ीर में सबसे ज्यादा इज्जत समझते हैं। क्या करते हैं, जैसा माँ बाप का और बड़े का, पीर उज़्ज़ाम का, बड़े बड़े उस्तादों का कदम बोशी, हाथ बोशा, कदम बोशा, ये दोनों बोशी करना इज्जत और तौक़ीर समझते हैं। लेकिन कई लोग इसको गलत फतवा देते हैं कि ये शिरक है, सजदा कर रहा है। सजदा अभी उसको सजदे के बारे में मालूम नहीं, जाहिल है। सजदा करने के लिए कितने सुन्नत, कितना फर्ज और उसको किबला रुख होना पड़ेगा। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, नियत। तुम अगर असर का नमाज अगर जोहर की नियत करोगे तुम्हारा होगा नमाज? क्यों नहीं होगा? क्यों? इधर उधर सर मारने से सजदा हो जाएगा, तुमको क्यों नहीं होगा सजदा? इससे पता चलता है तुम सजदा का अदाकारी करोगे, नियत नहीं होगा तो होगा सजदा? कैसे बोलते फिर अनाड़ी नहीं हो? ये सर झुकाने से सजदा नहीं होता है, उसमें नियत चाहिए। उसके लिए जो कानून बनाया गया शरीयत का पालन करना पड़ेगा, तब जाके सजदा वो भी कबूल हो रहा है कि नहीं। वो भी सजदा में जाकर ख्याल तुम्हारा सजदे में नहीं रहता, अल्लाह पे नहीं रहता, इधर उधर का होता है। वो तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि बुरा लगेगा, तुम्हारा नमाज फिर से दोहराना पड़ेगा। हम चाहते भी नहीं। कैसे नमाज पढ़ना चाहिए, हमारा ख्याल किस जगह पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बोलेंगे तो सबका नमाज फिर से दोहराना पड़ेगा। जरूरत नहीं, अल्लाह ताला सबकी नमाज को कबूल करे। तो सबसे पहली बात जो है हम सब मिलकर ये कदम बोशी का जो मामला है, हमारा ख्याल अभी यहाँ बैठे बैठे हम 2000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर जाएंगे और आएंगे। अल्लाह ताला इतनी फास्ट सैटेलाइट बनाया हमारा ख्याल को, उसको कोई रोक सकता है? अभी अमेरिका जाएंगे अभी आ जाएंगे, ऐसा करेंगे आ जाएंगे। ख्याल किया फिर आ गया। कोई इसको इतना स्पीड कोई रोक सकता है? कोई हुकूमत रोक सकता है? सऊदी गवर्नमेंट रोक सकता है? हमारा ख्याल को तसव्वुर करते हुए हमारे ख्याल